الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بھائیو بزرگوں، سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف ایک ایسا باب ہے کہ جس میں لکھنے والا اپنی تمام تر توانائیاں اور تمام تر قوتیں صرف کرنے کے باوجود یہی سمجھتا ہے کہ جو کہنا تھا اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اور اللہ جس کام کو بلند کرنے کا ارادہ فرما لے اور حکم دے دے، وہ رک کیسے سکتا ہے یا اس میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اگر کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہوتا پھر تو اللہ کا یہ آرڈر جو اللہ نے یہ دے رکھا ہے اور جو فرما رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا مذہبی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، یہ مذہبی تعلق ہے ہمارا کہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ کرے قیامت کے دن یہ نسبتیں ہمیں کام آئیں اور اللہ ہمیں ان نسبتوں کی نسبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت ہر جگہ پہ نصیب فرما دے۔ ظاہر بات ہے امتی ہے تو اس نے تو اپنے نبی کے بارے میں اچھے بولنے ہی بولنے ہیں، اس کی عقیدت اور محبت کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا، ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بندھن میں نہیں بندھے، مگر عقل سلیم موجود ہے، عقل سے فیصلہ جو کرنا تھا انہوں نے اچھے اور برے کی جو تمیز رب کائنات میں دے رکھی ہے وہ تمیز ان میں موجود ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن اس میں کوئی انصاف کی رتی موجود ہے تو وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدتوں محبتوں میں اپنے آپ کو نچھاور کرتے آپ کو لگ رہا ہے۔ اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہو، اس کا تعلق سکھ دھرم سے ہو، اس کا تعلق یہودیت سے ہو، اس کا تعلق نصرانیت سے ہو۔ ایک بندہ تھا، اس نے کتاب لکھی، آج بھی وہ کتاب موجود ہے، دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، اس نے کتاب لکھی اور سب سے اول نمبر پہ جو نمبر اس نے لیا وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ بہت ساری وجوہات ہے اس کی، یہ موضوع اگر چھٹ گیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اصل جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے، اللہ توفیق دے اور میری مدد فرمائے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ جو شعر ہے نا یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان میں مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے کسی امتی کے نہیں ہیں، یہ ایک ہندو شاعر کے شعر ہے۔ وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں وہ یوں گویا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ وہ عرب جن کے اوپر کسی کو حکمرانی کرنا منظور نہیں تھی، الگ الگ رہنے والے، ان کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو دیکھا جائے تو اقبال اس کا نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ دنیا کی دوسری تہذیبوں میں اور اسلامی تہذیب میں جو سب سے نمایاں اور سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے، دنیا کی تہذیبوں میں معیار پیسے سے بنتے ہیں، دولت سے بنتے ہیں، شہرت سے بنتے ہیں، عزت سے بنتے ہیں،
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب میں جو معیار بنتا ہے وہ پیسے سے، دولت سے، قوت سے، شہرت سے، حسب سے، نسب سے نہیں بنتا، وہ معیار بنتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ انفرادی خصوصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بخشی ہوئی تہذیب کی۔ کس نے ضربوں کو ملایا؟ الگ الگ تھے، ملا کے صحرا کر دیا۔ کس نے قطروں کو ملایا؟ دریا کر دیا۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، لوگ پہلے بھی اکٹھے ہوتے تھے، لیکن وحدانیت کی تصویر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوا یوں، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان اللہ کی پوجا کرنا چاہتا ہے، ایک سمت متعین کر دی گئی ہے، تم نے رخ صرف اس طرف کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، مسلمان ایک ہے۔ جماعت کا باقاعدہ سسٹم دیا، یہ وحدت ہی تو تھی جو آج ہم میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک عنوان ہے اخوت، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الحجرات میں، اور اخوت کے بعد یہ مساوات کا معاملہ بیان کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے، دوسرے کو اپنا بھائی ماننا مشکل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ماننے کے قابل ہو سکیں، اللہ کرے یہ اخوت اسلامیہ کا معاملہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ وہ جو چار باتیں ہیں نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کو جوامع کلمات کہا جاتا ہے، چار حدیثیں ہیں، ان میں ایک ہے من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو بھی چیز غیر ضروری ہو مسلمان اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسری ایک چیز اس میں یہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ السلام، میں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم میں یہ معیار ہے، وہ جیسے لینے کا پیالہ اور دینے کا پیالہ، ہمارا معیار اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اللہ کرے کہ ہمارا معیار سب کے لیے ایک جیسا ہو جائے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ وہ جو نظام اخوت ہے نا اسلام کا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب اخوت کا نظام بیان کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور نسل انسانی یاد رکھنا تم سب ایک ہی باپ آدم کی اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے فرق بنا رکھے ہیں نا، ہم نے، یہ ہمارے بنائے ہوئے بت ہیں، اللہ ہمیں یہ توڑنے کی توفیق نصیب کرے۔ یہ جو ہم نے فرق بنا رکھے ہیں نا، یہ اللہ کی نظر میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ فرق ہوتا تو بادشاہت فرعون کو نہ ملتی، موسیٰ علیہ السلام کو ملتی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ فرق نہیں ہے۔ کون بادشاہ ہے، کون گداگر ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، رب کی نظر میں تو سب برابر ہیں۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث۔ اب آگے جتنی مرضی تقسیمیں ہو جائیں، بنیاد تو ایک ہے نا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے جتنی تمہاری قومیں، قبیلے، یہ جو کچھ بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہوتا رہے، پہچان ہوتی رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے اب بھی ایک ہے۔ رب کون ہے؟
اللہ، اللہ کے سوا دوسرا رب کوئی نہیں۔ آپ ایک ہیں حضرت آدم، حضرت آدم کے سوا کوئی دوسرا باپ نہیں۔ بنیاد وہاں سے چلی نا، اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ عربی اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی سرخ پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ اہمیتیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر میری آپ کی جو نسل پرستی کی اہمیت ہے نا، اس کا بھی بت ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بت توڑ دیا تو مجھے آپ کو توڑنا کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ وہاں فرمایا اللہ اللہ، سوائے تقویٰ کے اللہ کے ہاں کوئی افضل نہیں۔ تو یہ ہمیں اسلام نے ایک اصول دیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ کون جانتا تھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ لیکن رب کائنات کی انتخاب کی نظر جو حضرت بلال پہ پڑی نا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب کی قدر کرتے ہوئے حضرت بلال کو مؤذن بنا دیا۔ یہ تقویٰ کی بنیاد پہ انعام ملا تھا، انتخاب ہوا تھا۔ یہ پیسے کی وجہ سے، یہ شہرت کی وجہ سے، یا عزت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں تھا۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یوں ملایا، اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے امت ایک اتنی زبردست امت ترتیب دی کہ وہ امت آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ امت باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق دے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے فرائض ہیں، اللہ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں وہ شخصیت جنہوں نے تقدیر بدل کے رکھ دی، زمانے کی تقدیر بدلی نہ، ان کی اپنی کیفیت کیا تھی، ان کا اپنا معاملہ کیا تھا۔ ان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک رخ نبوت سے پہلے کا ہے اور دوسرا رخ نبوت کے بعد کا ہے۔ اللہ کے علم میں تو نبی تھے ہی نا، وہ تو پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے علم میں نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک قرآن مجید کا نزول شروع نہیں ہوا تھا تب تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ خواب آتے تھے آپ علیہ السلام کو، سچی ہو جاتے تھے، لیکن نبوت کے بارے میں اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو جب وحی آئی تھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کو پہلے سے پتہ ہو اگلے معاملات کا وہ ڈرتا نہیں ہے، ڈر اسی کو ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى ہے، سورۃ الشورى کا بالکل اینڈ ہے۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ یہ تو ہمارا شکریہ ادا کریں، ہم نے انگلی پکڑی، آپ کو ہدایت کے راستے پہ یوں گامزن کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہم نے بتا دیا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے ہدایت نہیں ملے گی۔ زندگی کے دو رخ، پہلا جو رخ ہے اس کی ابتدا بھی مشکلات سے بھری پڑی ہے، اینڈ بڑا خوبصورت ہے، اور جو دوسرا رخ ہے اس کی ابتدا بھی مشکلات سے بھری پڑی ہے، اینڈ بڑا خوبصورت ہے۔ اب ذرا پہلی زندگی کو دیکھیں جو نبوت سے پہلے کی ہے، پیدا نہیں ہوئے کہ والد گرامی کا سایہ ساتھ سے اٹھ گیا۔ یہ چھوٹی سی مصیبت نہیں ہے، والد کے سایہ کا ساتھ سے اٹھ جانا۔ جوان بندہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، والد صاحب فوت ہو جائیں تو وہ صدمہ جو ہے اس سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ابھی بندہ دنیا میں ہی نہیں آیا، پیدا ہی نہیں ہوا،
والد گرامی کا سایہ رب نے اٹھا لیا، ابھی چند ماہ کے ہیں، چند سال کے ہیں، بمشکل چلنا باتیں کرنا یہ سیکھا ہے، بمشکل۔ والدہ ماجدہ ساتھ لے کے مدینہ جا رہی ہیں، چلیں آپ کے ننہال چلتے ہیں۔ واپسی پہ یا جاتے ہوئے، غالباً واپسی پہ یہ معاملہ پیش آیا، واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان کے جو والد گرامی تھے ان کی قبر پہ لے جانا چاہا، یا کس طرح کا معاملہ تھا، مجھے اب وہ پوری طرح یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، میں غلط لفظ نہ کہہ دوں اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اچانک بیمار ہو گئی، آپ تصور کیجئے چھوٹا سا بچہ ہو، اکیلا ہو، ماں کے ساتھ چل رہا ہو، اور وہ جو شفقتوں اور محبتوں سے بھری ہوئی نظریں ہیں نا، وہ یکدم آنکھیں بند کر لے۔ بچے پہ کیا بیتے گی؟ وہ جو ساتھ میں ایک کنیز تھی، حضرت آمنہ کی کنیز تھی، وہ غالباً ام ایمن کے کیا نام تھا ان کا، وہ ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے ساتھ بھی مانوس ہوں گے، کیونکہ وہ گھر میں رہتی تھی، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بچہ مانوس ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو تعلق اور جو نسبت بچے کو ماں سے ہوتی ہے نا، وہ کسی سے نہیں ہوتی۔ بچہ جب رو پڑتا ہے نا، جو مرضی اٹھا لے بچہ چپ نہیں کرتا، بچہ ماں کے پاس جا کے چپ کرتا ہے۔ تصور تو کریں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، موت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کرب سے گزرے ہوں گے، کیسے چپ کیے ہوں گے، کیا معاملہ بنا ہوگا۔ اس سے بڑی مشکلات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر 6 سال کی عمر ہوئی، دادا نے سنبھال لیا تھا نا، چلیں ایک سہارا تھا، آسرا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی اور 6 سال کی عمر میں دادا بھی چل گئے۔ وہ جو محبت کے جتنے درجے تھے، یہ جتنے رشتے تھے نا، وہ سب رشتے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ تنے طرح، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اکثر اوقات گرے ہوئے معاشرے میں جب ایسے بچوں کو کوئی نہیں نہ سنبھالتا تو بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور عرب کا جو معاشرہ ہے وہ بھی ہمارے اس معاشرے سے کوئی مختلف نہیں تھا۔ وہ یوں سمجھنے میں زیادہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ عرب کی اس دور جاہلیت کی کاپی ہے۔ دور جاہلیت کے حالات آپ پڑھ لیں اور آج کے دور کے اپنے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی شاید ایک آدھ چیز میں فرق نظر آئے گا، کسی شہر میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن اس گرے ہوئے معاشرے میں بے سہارا بچہ ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ وہ جو رشتے محبتوں کے تھے وہ ایک ایک کر کے چل بسے ہیں۔ اینڈ اتنا بہترین ہے، اتنا کمال کا ہے، اتنا زبردست ہے کہ دنیا محمد نام سے نہیں بلاتی، دنیا محمد نام سے نہیں بلاتی، کوئی صادق کہتا ہے، کوئی یمین کہتا ہے۔ یہ پہلی زندگی کا اینڈ ہے۔ اور ایک اور رخ میں آپ کو دکھاؤں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کمال دیے اتنے زیادہ کہ دنیا میں کسی اور کو اتنا نہیں نوازا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نوازا۔ 35-36 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، بیت اللہ شریف کو شہید کر کے نئے سرے سے بنانے لگے، ایک جھگڑا پیش آ گیا،
پتھر کون رکھے؟ حجر اسود. ہر قبیلے والے کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. یہ احساس کی بات تھی، ہم رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے اس امن والے گھر میں تلواریں نکال دی گئی نیاموں سے. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی تو ان کی گھٹی میں پڑی تھی نا. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اور یہ چھوٹے چھوٹے، ہمارے یہاں بھی تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں جو پھر بڑی شکل اختیار کرتے ہیں. تو پھر ہم نے کیا سیکھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم نے سیکھا کیا؟ اگر وہی عرب والی یادیں اور دور جاہلیت کی یادیں ہمارے اندر ہیں تو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ خالی کلمہ پڑھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ. اللہ مجھے صحیح معنوں میں، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ گفتار اور کردار کا مسلمان بنائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اینڈ اس پہلی زندگی کا ایسا بہترین تھا، اتنا کمال کا تھا کہ ان میں سے نا ایک بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا، یار کیا کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے گھر میں خون ریزی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرتے ہو؟ ابھی تلواریں نیاموں میں ڈال لو اور چلے جاؤ. کل صبح جو بندہ اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کروا لیں گے. ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا معاملہ شروع نہیں ہوا، لیکن جس کے سارے محبتوں کے سہارے ٹوٹ چکے ہیں اس کی تربیت کا یہ عالم ہے. اس کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ صبح جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں. سب بزبانی بیک زبان ہو کے کہتے ہیں یہ امانت دار آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. اس میں عمر رسیدہ بھی موجود ہیں، اس میں جوان بھی موجود ہیں، اس میں قاضی اور قضات بھی موجود ہیں، ان میں قبیلوں کے سردار بھی موجود ہیں. لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی فیصلہ کر رہے ہیں جن کا باپ دنیا سے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد گرامی رخصت ہو گئے تھے. 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ رخصت ہو گئی تھی، 6 یا 8 سال کی عمر میں ان کے دادا رخصت ہو گئے تھے. اب یہی وہی بچہ فیصلہ کرنے لگا ہے. فرمایا یوں کرو، چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے اس پہ رکھا. فرمایا سارے قبیلوں کے سردار پکڑو چادر کو اٹھا کے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے، حجر اسود اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. بھلا یتیم بچے بھی اس قابل ہو سکتے ہیں؟ اور دور جاہلیت کے یتیم بچے جہاں قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا آتوا الیتامی اموالہم، اے لوگوں یتیموں کے مال ان کو دے دیا کرو. جہاں قرآن کو یہ کہنا پڑا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں ناحق اور ظلم کے طور پہ، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ. وہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ یتیم کی پرورش کیا خاک کرے گا؟ ہمارے یہاں بھی تو آج یہی نہیں ہوتا. لیکن یہ یتیم کوئی انوکھا یتیم ہے. سبحان اللہ. کس کی حکمت نے کیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا. چلیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات طیبہ کے اینڈ کا. وحی شروع ہو گئی اور پہلی وحی کہاں سے آئی؟ پہلی وحی کے الفاظ کون سے ہیں؟ اقرأ. کیا ہے؟ اقرأ. جس امت کی ابتدا اقرأ سے ہوتی ہے وہی امت آج دنیا میں سب سے زیادہ علم سے نابلد ہے. اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہوگا؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق یہ اصل میں یہ جو اقرأ کا لفظ ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ لفظ اصل میں اللہ کی توحید سکھا رہا ہے. یہ اصل میں اللہ کی توحید، اور پھر توحید کے اوپر رب کائنات نے قرآن میں سبحان اللہ العظیم، اس کے اوپر بھی چلو میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ. وہی نازل ہو گئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے، گھر میں تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل دے دو. کام رہے تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترمہ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا، رب کائنات نے خدیجہ کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے سہارا بنا دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دے کے کہتی ہیں، آپ علیہ السلام نا مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، کلا، کلا کا مطلب ہے انج ہو ہی نہیں سکتا، انج ہو ہی نہیں سکتا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ چند جملے ہیں، انک لتصل الرحم. سن رہے ہیں؟ ابھی نبوت کا اعلان، لیکن یہ معاملات پہلے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ تو ٹوٹنے والے رشتوں کو جوڑ لیتے ہیں. آپ میں تو یہ کمال ہے کہ آپ ٹوٹنے والے رشتوں کو، جو ٹوٹنے والے رشتوں کو جوڑتا ہو اللہ اس کو کیسے توڑ دے. مسلمانوں، میں ایک بات بڑے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، احادیث میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، جو بندہ ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے اللہ اسے کبھی نہیں توڑتا. یہ جو آج ہم ٹوٹے ہوئے ہیں نا، اندر سے بھی باہر سے بھی پریشان حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، معاملات ختم ہو گئے، سکون ختم ہو گیا، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے. اور جو رشتہ داری ہم سے جڑتی ہے ہم اس کو بھی توڑتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل من قطعک، جو تجھ سے ٹوٹتا ہے تو اس سے جوڑ. ہم کہتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے پتھر سے، تو ایک والی دور تھی اسی 100 والی دور ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ کسی متکبر مزاج کا جملہ تو ہو سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں نکل سکتا کہ ان کا جواب پتھر سے نہیں. میرے نبی کو توڑنے والوں نے بڑا توڑا تھا، میرے نبی کو ستانے والوں نے بڑا ستایا تھا، میرے نبی کو پریشان کرنے والوں نے بڑا پریشان کیا تھا، لیکن جب رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ دیا نا ان سب پہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توڑا نہیں تھا، جوڑا تھا. اور آج ہم کلمہ کن کا پڑھتے ہیں؟ جو توڑنے والوں کو توڑنے والوں کو جوڑنے والے. اور ہم تو اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تابعداری نصیب فرمائے. فرمایا انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ کسی بھی معاملے میں تنگ نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. تحمل الکل، بوجھ اٹھا لیتے ہیں،
دوسروں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے خود اپنے پہ ڈال دیتے ہیں. تقسیم المعدوم، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کے لیے کما کے اس کا حال ٹھیک کر دیتے ہیں. تقرض ضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں. تقرض ضیف، آپ کیا ہیں؟ مہمان نواز ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جہاں کہیں حق کی آواز اٹھتی ہے آپ اس کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی چیزیں بیان کر دی؟ 5. پہلی چیز آپ ٹوٹنے والوں کو جوڑتے ہیں. دوسرا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول کے فرماتی ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے باجے بندے نو اللہ سے رسوا ہوندے وے انج ہوئی نہیں سکتی. اچھا، یہ کل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زبان اطہر سے جملے نکلے تھے، آج تک یہ صدیاں گزرنے کے بعد محفوظ ہیں. محفوظ اس لیے رب نے کروا دیے کہ قیامت تک اگر کوئی بندہ ان 5 چیزوں کا خیال رکھے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے گا. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم رسوائیوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، دکھوں سے بچ جائیں، مصائب سے بچ جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، جہاں یہ بات ہو کہ اللہ ایسے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تو آج سے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ یہ 5 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق. پہلی زندگی انتہائی مشکلات میں، دوسری زندگی جب یہ پہلی زندگی اینڈ پہ پہنچتی ہے تو رب کائنات کی طرف سے رحمتیں ہونے لگتی ہیں. جب دوسری زندگی شروع ہوتی ہے پھر مشکلات ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، صادق اور امین کہنے والے مجنون کہنے لگتے ہیں، دیوانہ کہنے لگتے ہیں، کذاب کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ. لیکن رب کائنات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ وہاں بھی نہیں چھوڑا. اصل وجہ یہ تھی، یہ سارے کے سارے معاملے ہو ہی اسی لیے رہے تھے کہ اللہ رب العالمین پیچھے سے اپنے پیغمبر کو سنبھالا دے رہا تھا. اور جس کا تذکرہ رب کائنات نے کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ چند دنوں کے لیے جو معاملہ ہو گیا وہی رک گئی تھی نا. چند دن جڑیاں وہیاں بند ہوئی نے، انہاں مخالفہ نے گلاں شروع کر دڑیاں نے. یار جڑا سا تو چھڑ گیا سو، مک گیا وہی والا کام، ختم ہو گیا کتاب والا کام. سانوں بھی پتا ہے کہ نبیاں گلاں سن سن کے تھوڑا سینہ تنگ ہون لگے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے میرے سونے پیغمبر، سانوں پتا ہے تمہارے دل تے کی بیتی ہے، سانوں پتا ہے کنیاں مشکلاں وچ ہو، سانوں پتا ہے انہاں دیاں گلاں سننیاں تے سہنیاں کتنا بڑا کام ہے. لیکن فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. میرے سونے پیغمبر صبر صبر. ایتھے ایک اور چیز میں دساں، جس ٹائم تواڈے کول کوئی بندہ آوے نا تے آ کے اپنی مشکلات دا تذکرہ کرن لگے، میں پھس گیا، میرے نال فلاں انج کر چھڑیا، انج ہو گیا، مشورے کردے نا لوگ آ کے. اللہ والی سنت ادا کیتا کرو. مشکلات اگر کوئی بندہ آ کے سنان لگے تو انہوں صبر دی تلقین کیتا کرو. سوڑیاں کالیاں بہن دیاں تلقیناں نہیں. اس وعدے کے کامیابی دا رستہ صبر دا رستہ ہے. رب کائنات دیاں رضاماں دا رستہ صبر دا رستہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے لے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت دا دن جدوں آوے گا نا تے سارے نوں حساب و کتاب دتا جائے گا، نیکیاں دا بدلہ دتا جا رہا ہوے گا تے صبر کرنے والے بندیاں نوں رب کائنات نے جو دینا ہے حساب و کتاب تروڑ کے دینا ہے. کوئی گن گنا کے نہیں دینا بغیر حساب. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ ایمان والے منگیا تے اللہ کو ہی کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو منگنا جائز نہیں، غائبانہ طور تے منگنا جائز نہیں ہے۔ منگیا تے اللہ دے کو ہی کرو، کیونکہ کھلو کے وعدہ جو کر دیو پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی تیری کرنے تے بندگی دا سب تو فضیلہ درجہ منگنا، غائبانہ پکار۔ بندگی دی سب تو بہترین شکل ہے کہ جتھے میرے کوئی نظر نہ ہوندا ہوئے، مشکلاں وچ پے جاواں تے میں انہوں وعدہ مارن لگ پواں، نظر تے کوئی نہیں پہ آندا پر یقین میں اینا ہے کہ میں وہ پڑے گا، وہ جدو اٹھے غائبانہ طور تے کسی نو پکارا کرن لگو نا، منگن لگو تے رب کائنات دے کولوں منگیو، اللہ دے سوا کسی اور کو نہ منگن لگو دیو، رب کو منگیو تے جے منگنیا کدھر دیر ہو جائے رب دیاں حکمتاں دے مطابق، پتر منگدیاں دیر ہو گئی، عزت منگدیاں دیر ہو گئی، شہرت آؤندیاں دیر ہو گئی، دولت آؤندیاں دیر ہو گئی، ہدایت آؤندیاں دیر ہو گئی، رب کائنات دیاں حکمتاں دے مطابق جے سوڑے نہ پین لگ پویو، کالے نہ پین لگ پویو، رب دا شکوا نہ کرن لگ پویو کہ دعاواں تے منگنا وا پر سندا نہیں، شکوا نہ کرن لگ پویو، رب کائنات دیاں گلاں دوجیاں نال نہ کرن لگ پویو، اینے دن ہو گئے نے بلانا پیا سندا نہیں، اینی دیر ہو گئی ہے پکارنا پیا سندا نہیں، او تے سندا ہے، او تے سندا ہے، او تے سندا ہے، پکارن والا سچا پکارن والا ہوئے، وہ کھلوتیاں بندے نو شیواں عطا کر دیندا جے، نہیں یقین ہوندا تے حضرت زکریا نو ویکھو، پتر کوئی نہیں، گود خالی ہو گئی ہے، ہر بندے میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، آج بھی اولاد کی خواہش ایک فطری شے ہے، گود خالی ہے، جوانی لنگ دی ہے، پی منگدیاں حضرت زکریا دی بوٹے ہو گئے نے، سر دے وال چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں دا گودا مکن لگ پیا، بیوی بانج ہو گئی ہے، نتیجہ اتھوں تک نوبت بائی جا رسید، منگدیاں اولاد نہیں لبی، بیوی بانج ہو گئی ہے، تے پھر بھی حضرت زکریا کہندے نے ربا سونا میں تینوں جدوں بھی پکاریا میں نا امید نہیں ہویا، جدوں بھی تینوں بلایا ہے نا میں نا امید نہیں ہویا۔ دیکھو تو صحیح نا، شادی جوانی میں ہوندی ہے، بڑھاپے وچ نہیں ہوندی، جوانی تو منگدے نے پہ حضرت زکریا منگدیاں کنے کھڑے لنگ گئے نے، کنے سال لنگ گئے نے، سوڑے تے کالے نہیں پے نے، ساڈے آ رکھے ہوئے ربا سونا انے دن ہو گئے تینوں بلاندیاں سندا تے نہیں، قرآن کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے سونے پیغمبر ہے ذکر ہے رب کائنات دی رحمت دا اپنے بندے زکریا دے اتے، جنیاں رحمتاں رب نے انج کیتیاں سن کے رب کائنات نے اصول و قواعد توڑ چھڑیا، لیکن وہ دا جڑی رحمت ہوئی کیوں ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ دسنا چاہتا ہے یقین حضرت زکریا جا ہوئے تو رب کائنات دا پڑھدیاں دیر نہیں جلانا، یہ دیراں میرے تواڈے نزدیک نے، رب کے نزدیک تے دیراں کوئی نہیں نا، بس رب اپنی حکمت نال دیندا ہے، اسی اپنی ضرورت نال منگنے ہیں، رب اپنی حکمت۔ رب کائنات نے حضرت زکریا نو دینا چاہیا کہ مریم نو بے موسم پھل دیتے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند نے، اندر کوئی نہیں آ سکتا پیا، حضرت زکریا آگے پوچھتے نے یا مریم انا لکی ھذا، او مریم جے کتھوں آ کے تیرے کو سب کچھ کون لے کے آئی؟ تربیت بھی تے پھر پیغمبر دی سی نا، میرا تو پتر ہوئے تھے کپڑے کس نے دیے ہیں؟ ابو نے لا کے دیے ہیں، ماموں نے لا کے دیے ہیں، امی نے دیے ہیں، یہ ساڑیاں تربیتاں نے، پیغمبر دی تربیت ہے جوں کچھ شہادت دیے تے بچے بولن لگ پندے نے میں نہیں سب کو دیا رحمت۔ حضرت
زکریا نو جدوں پہ موسم پھل نظر آندے نے حضرت مریم دے کولوں پوچھدے نے یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ کہ تسی جے کدھر رب دی رحمت دا عجیب کرشمہ دیکھ لو تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ نہیں اے یو لمحہ ہوندا ہے انہاں رونگٹیاں کھڑے ہویاں وچ رب کائنات دے کولوں جو منگو عطا کر سکدا حضرت زکریا نے بھی بے موسم پھل ویکھے نے کہ رب کائنات نو کہندے ربا سونا اولاد دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں پر میں کی کراں منگت تیرا ماں سوالی تیرا ماں منگا تیرے کو رحمتہ کر اپنی آپ میرے کول تے جڑے سبب سن سارے مک گئے میرا سبب جوانی سی جوانی ٹل گئی میرا سبب زنانی سی زنانی بیچاری بڈھی ہو گئی مانج ہو گئی ہوں تے اولاد جمن دے قابل بھی حضرت زکریا نے دعا کی ہے ناری عبادت شروع کی ہے رب کائنات کہندے نے فنادته الملائکۃ وهو قائم سبحان اللہ سبحان اللہ تیجا سپارہ پڑھنا پہ سورۃ آل عمران ہے گھر میں جا کے قرآن پاک کھول کے دیکھ لئیے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب حضرت زکریا نے اپنی عبادت کی جگہ تے کھلو کے عبادت شروع کی ہے رب نے فرشتہ گھل دیتا ہے جا جا کے میرے زکریا نو خوشخبریاں دے گیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسی خوشخبریاں پہ دینے ہیں بچے دیاں تے بچے دا نام ہی رکھنے ہیں پہ تے نام بچے دیاں صفتاں بھی دسنے ہیں تو ساں تھوڑا منگیا سی اسی اپنی رحمت نہ چوکھا دے رہا دسنا جانا میرا مولا تو آمدہ منو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور رب دے در دی آکے منگنا لے ہو سوڑے کالے نہ پویا کرو تو آڑے کو علم تھوڑے حکمتاں تھوڑیاں نے او دا علم چوکھا ہے حکمتاں چوکھیاں نے منگدیاں سوڑے نہ پویا کرو جڑا بوا کھڑکائے وہ دیندہ ضرور ہے پاہمیں دیر نہ دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ او کما قال علیہ السلام فرمایا رب نو جڑے ویلے پکارو نا دعا منگو تے اس یقین نال دعا منگیا کرو کہ رب نے ساڈیاں دعاواں سننیاں ہی سننیاں ساڈے دل پتہ نہیں سننی سو کہ نہیں سننی انج نہ ہوئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والے صبر تے نماز دے ذریعے رب کائنات دی مدد منگیا کرو اس وقت مدد کرنے والا کون ہے اللہ پکارنے لائق کون ہے اللہ عبادت دے لائق کون ہے صرف رب کائنات دی ذات سبحان اللہ العظیم تے بندہ مومن جڑا نا وہ بھی اپنے معاملات تے اپنی مشکلات تے اپنے مسائل دے وچ اونوں ہی بات ماردا جنوں اپنے دل دے نیڑے سمجھدا ہے دلاں دے نیڑے کون ہے رب دے سوا دلاں دے نیڑے تے شاہراہ دے نیڑے کوئی نہیں لہذا اپنی مشکلاں دے حاجتاں وچ بھی جدوں واد مارو تے رحمت میں تذکرہ کر رہا تھا مینوں گل بھول گئی ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد درود سے پڑھو میں تھوڑا جا ٹائم زیادہ رہ رہا میں معذرت کراں گا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اے جڑی زندگی ہے نا جڑی نبوت والی زندگی ہے شروع ہوندی ہے یہ نبوت والی زندگی بھی اوکھی زندگی ہے یہ بھی پریشانیاں والی زندگی ہے یہ بھی تکلیفاں والی زندگی ہے یہ بھی مصیبتاں والی زندگی ہے لیکن اینڈ بڑا خوبصورت ہے پہلی زندگی بھی ابتدا میں پریشانیاں والی زندگی ہے اینڈ بڑا خوبصورت ہے پتہ جو دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ ہے جدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیاں آئیاں نے نا انہاں اپنیاں پریشانیاں وچ انہوں نہیں بلایا تے وقت دے نال نال چلدیاں رب نے پھر اپنے نبی نو نہیں بلایا تاں ہی تے رب کائنات کہندے نے پہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى انہاں لوکاں دیاں گلاں نے اساں تانوں چھڑ دتا ہے نا نا میرا سونا پیغمبر اساں تانوں چھڈنا ہے تے پھڑنا کینوں ہے تواڈے جے بندے کو چھڈن والے دن نہ ہوندے وہ تانوں تے بلال پھڑ لے تے نہیں چھڑدا میں تے پھر رب ہویا کنا مارے بلال لوکاں نے
لیکن بلال نے نبی پاک علیہ السلام کا دامن چھڑیا تے اسی تسی کتے بد نصیب ہاں دھی پتر دے ویاہ تے نبی دا طریقہ چھڑ دیندے ہیں ابا ہی دے اماں دی فوتگی تے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ پتہ بھی ہے انج نہیں کرنا انج کرنا ہے یار کی کریے پھر نک نہیں رہندی یہ مطلب ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے نال نک چوکھی پیاری ہو گئی ہے حضرت بلال نے نبی پاک علیہ السلام دا دامن چھڑے تکلیفاں مصیبتاں مارا سب کچھ چلے اتھوں تک کیا چلیو اے تے مینوں مار دیو پے میری جان بھی لے لو نا تاوی میرے جسم دا انگ اگ بولے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چھڈن والیاں شیواں نہیں تے اساں تانوں کیویں چھڈیے ہن تے تسی ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو قوتاں آ گئی نے رونقاں آ گئی نے یار آ گئے نے ہن تے بڑا کچھ آ گیا ذرا اپنا بچپن تے ویکھو جنوں تک بھی نہیں سی الم یجدک یتیما فآوا ہوں تے تانوں لوگ جان دے نے پے اے محمد الرسول اللہ نے ہوں تے تعارف ہے ایک پہچان ہے ایک کتاب ہے تواڈے کول ہوں تے تہاڈا نام ہے ہوں تے تواڈے پیچھے ٹر کے لوگ جنتی بندے نے ہوں تے کیفیت ہے وے لیکن ہوے جدوں تانوں جاندا بھی کوئی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی کسے نوں اے کون نے تے کون نہیں اودوں وی اساں تانوں چھڈیا نہیں الم یجدک یتیما الم یجدک یتیما فآوا تسی یتیم ساؤ کوئی سہارا نہیں سی اساں تہاڈیاں باواں پھڑیاں تسی سانوں لبدے پھرتے ساؤ رستہ دسن والا کوئی نہیں سی اساں اپنا آپ تانوں وکھا دتا تہاڈے کول شے کوئی نہیں سی اساں اپنی کائنات تہاڈے حوالے کیتی میرا سونا نبی جو چاہو سی کردیاں دے اساں تہاڈیاں مرضیاں دے مطابق کائنات دیاں شیواں چلا چھڑیاں انہاں کافراں دی گلاں دی کڑی حیثیت ہے اے تے دنیا ہے دنیا میں تے معاملات نظر نہیں پیاوندے آخرت میں جا کے نظر آوندے نا تے میں رب کائنات ساری کائنات دا مولا تے داتا میں اعلان کر کے کہندا رہ پیا والا سوف یوتی ربک فترضا میرا سونا پیغمبر پریشان کیڑی گلے ہوندے ہو نکے نکے کیڑی گلے ہوندے ہو چھوٹا چھوٹا دل کیوں ہوندا ہے میرے سونے نبی انہاں دیاں گلاں نوں پراں کرو میں رب تہاڈی چولیاں نہیں پراں گا تسی منگدے نہیں تھکن لگے میں دیندا نہیں سبحان اللہ یہ ساریاں شیواں پتہ جے کیوں لبیاں نے یہ سارے معاملے پتہ جے کیوں لبے نے یہ ساریاں گلاں پتہ جے کیوں ہویاں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی وچ ایک لمحے وقت بھی رب دا دامن نہیں چھڈیا سبحان ایک لمحے باتیں بھی رب نو نہیں چھڑیا ایک لمحے باتیں لیکن اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیاں ساری اداواں پسند سن انہاں اداواں وچ ایک ادا دا تذکرہ رب نے قرآن وچ بڑا خصوصیت دے نال کیتا ہے نمازاں بڑیاں ودیاں میرے پیغمبر دیاں زکاتاں بڑیاں ودیاں میرے پیغمبر دیاں جہاد بڑے ودیاں میرے پیغمبر ہے نا کہ نہیں مندے ہو کہ ساری زندگی سونی ہے میرے پیغمبر دی لیکن رب کائنات نو تعریفاں کردا ہے پیا تے تعریفاں کردیاں کہندا ہے نون والقلم وما یسطرون میں اللہ نو کلماں دیاں قسماں تے جو کچھ لکھیا جاندا ہے لکھدیاں نے پیاں کلماں انہاں دیاں قسماں نے میرا سونا پیغمبر جو کچھ تہاڈے متعلق کہندے نے نیرا بکواس ہے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں آؤ نا میرے کو پوچھو میں تانوں جاننا تہاڈی قدر نو جاننا میں کہنا انک لعلی خلق عظیم ایک گانا سن کے بھی میرا سونا پیغمبر جڑیاں دعاواں دینا مینوں بڑا چنگا لگنا قتلاں دے فیصلے سن کے بھی جڑے ویلے معافیاں دینا مینوں بڑا چنگا لگنا ایک بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پھڑ لی تلوار پھڑ کے نا تے کہندا میں نو کمنی ہاں جی دسو ہوں کون بچائے گا میں بالکل کھری تے سچی تے سچی حدیث پڑھنا پیا واقعہ حدیث دیاں کتاباں موجود ہے میں ذمہ دار ہاں یہ لکھان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگے شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا بچاؤ والے علی اجمیری ہے نا بچاؤ والے علی مشکل کشا ہے نا بچاؤ والے گجرات والے شاہ بولا صاحب ہے نا بچاؤ والے نہیں بالکل نہیں
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کو پوچھتا ہے میں یمنعک منی، ہوں دسو وہ مینوں کون روک سکتا ہے تواڈے تو، میں تہاڈی تلوار پھڑ کے قتل دا ارادہ کر چکیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کے فرمایا اللہ، بچان والا کون ہے؟ اللہ۔ بولتے بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچان والا اللہ ہے تو مینوں تانوں بچان والا بھی اللہ ہے۔ اینج کام پیا، تلوار تھلے ڈگ پئی، نبی پاک علیہ السلام تلوار چک کے فرمایا میں یمنعک منی، تو دس بجے تنوں کو ہاتھ بن کے کھلو گیا، ہاتھ بن کے جو جان دے ہو مہربانی کرو، تسی بڑے کریم ہو، بڑے سخی ہو، بڑے تعریفاں شروع کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفاں سن کے نہیں اپنی وڈیائی دا اظہار کرتے ہو آیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جا تینوں معاف کیتا۔ ایک کدی میں تے تساں بھی کسی نوں آکھیا کہ خالی کلمہ ہی پڑھن تے گل رکھی جے؟ میرے گل کرنے کا مقصد صرف یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، میں جنیاں تعریفاں کرا میں کر سکنا، میرا علم مک جائے، گلاں مک جان، وقت مک جائے، عمر مک جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کی مسئلہ ہے کہ بھئی او تے اللہ نو راضی کر کے گئے تے میں انہاں کلمہ پڑھ کے بھی اپنے رب نو راضی نہیں کر سکتا پیا، او دی وجہ اے یہ بھائی میرا رستہ جدا، انہاں دا رستہ جدا، تے جدا رستہ نبی پاک علیہ السلام دے کو جدا ہو جائے نا، انہوں دنیا تے آخرت دے وچ کوئی شے پناہ نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ دی پناہ دے وچ آنا چاہندے ہو، رب دی رحمتاں لینا چاہندے ہو، جنتاں وچ جانا چاہندے ہو، نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت چاہندے ہو، تے پھر سن لو آخری حدیث، اس تو بعد گل ختم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی، اللہ مینوں تو لے لے۔ آپ علیہ السلام دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے، انہاں دے نال جنت وچ داخلہ اللہ نصیب فرمائے، تے بغیر حساب و کتاب دے جے پوچھ لیا رب نے تے پھڑے گئے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرے کہ بغیر حساب و کتاب دے اللہ مینوں تو جنت وچ داخلہ نصیب کرے۔ آپ علیہ السلام فرمایا میری ساری امت دے لوگ جنت وچ جان کے سوائے ہو گئے جنہیں جنت جان تو انکار کیتا۔ یا رسول اللہ جنت جان تو کون انکار کر سکتا؟ سن دے ہو پہ جنہاں دیاں کھڑکیاں کھول کے توجہ نال سنیو، فرمایا جن نے میری گل منی وہ میرے نال جنت میں جائے گا، تے جن نے نہ منی انہیں جنت میں جان تو میری تے شکل صورت ہی نہیں رلتی نبی پاک علیہ السلام نال، کردار تے کردار رہے تے جے نبی پاک علیہ السلام کا راستہ انج ہوے تے میرا انج ہوے تے کامیابی ممکن ہے؟ کامیابی ممکن تا ہے بھائی نبی پاک علیہ السلام کا راہ انج ہے تے میرا بھی انج ہوے۔ ہاں سپیڈ گھٹ ود ہو سکتی ہے عملاں دی وجہ نال، سپیڈ گھٹ ود ہو سکتی ہے، معاملہ کو نہیں اوتھے رب کائنات دی رحمت ہوے دی، لیکن رستہ جدا جدا نہ ہوے۔ اللہ کرے کہ جڑے اخلاقیات نبی پاک علیہ السلام دے سن میرے پڑے بھی وہی ہون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و سیرت سانوں اتنی پیاری ہوے کہ ساری کائنات بھی سانوں وہ پیچھے چلنی پوے تے سارے واسطے چلنی سوکھی ہو جائے۔ ان نبی الاصلاح والسلام وما توفیقی الا باللہ۔